حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، اور تقریباً 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ صرف اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے احکام پر چلو۔ لیکن ان کی قوم میں قریب 90% لوگ بت پرستی اور شرکیت میں مشغول تھے۔ طرح طرح کی ان کے پوجا اور شرکیت ہوتی تھی، بت پرستی ہوتی تھی، اور نوح علیہ السلام راتوں دن ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے سمجھاتے تھے، عذاب سے ڈراتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ ان لوگ بہت کم درجے کا محسوس کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام تھک گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھیجا کہ اب زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس جتنے ایمان آپ پر لے آئے ہیں بس وہی، اور لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کو ہم مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، تم ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دیے، اور جہاں پر کشتی بنا رہے تھے وہاں سے جتنے لوگ آتے جاتے دیکھتے تھے، ان کے قوم کے سردار لوگ بھی آتے جاتے تھے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے مدت سے، اتنے دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ کشتی بنا رہے ہیں، یعنی کہ بارش بہت زیادہ ہو جائے گی تو تب کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بارش تو ہو نہیں رہی ہے، سب مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کشتی بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہے تھے، اللہ تعالیٰ کو عذاب لانا تھا، ان لوگ کو غرق کرنا تھا پانی کے ذریعے عذاب دے کر۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ آج تم لوگ مذاق اڑاتے ہو، ایک دن سمجھ میں آئے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور وہی ہوا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، جب کشتی تیار ہو گئی تب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لیجئے، اور جتنے چرند پرند ہیں سب کا ایک ایک جوڑا اسی کشتی میں سوار کر لیجئے، اور یہاں سے نکلیے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب شروع کر دیا، پانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عذاب شروع کر دیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور آسمان سے بھی پانی برسانے لگے اللہ تعالیٰ۔ تقریباً 7-8 روز تک پانی برستا رہا، پانی نکلتا رہا۔ اور نوح علیہ السلام جب کشتی میں سب کو سوار ہو کر جانے لگے، اور ادھر بارش شروع ہو گئی، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، بہت اونچائی تک پانی پہنچنے لگا، اتنا پانی، زمین سے بھی پانی شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا پانی، دونوں طریقے سے۔ کیونکہ ان کا ایک بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، وہ پانی جب دیکھ لیا کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوح علیہ السلام کہے کہ اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، میرے کشتی میں سوار ہو جاؤ، میرے پاس چلے آؤ، کافروں میں سے نہ ہو تم۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ میں
اسی پہاڑ کی اونچائی تک چلا جاؤں گا، پانی کچھ نہیں کرے گا، کتنا پانی برسے گا، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اونچائی تک پانی پہنچ گیا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا اسی پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی کے پاس جا کر ٹھہری، کوہ جودی کے پاس جا کر ٹھہری، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح، سلامتی اور برکت اور خیر کے ساتھ اس کشتی سے اترو۔ پھر انہوں نے اترے، اور پھر وہیں سے دنیا جتنے لوگ تھے وہیں سے پھر انسانی نسل شروع ہوئی، اور چرند پرند کی نسل شروع ہوئی، اور جتنے لوگ تھے لاکھوں اربوں لوگ، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر خلاص کر دیے، ہلاک کر دیے، ان کو غرق کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔